السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے راہ جنون کے 15 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر جیسے ہی مہر کی امی فون کرتی ہیں تو وہ اپنی آپا سے کہتی ہیں کہ اب کیا بات ہو گئی ہے۔ مہر نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے، لیکن اتنی دیر میں عثمان کی امی کہتی ہے کہ بھئی ہماری تو بس ہو گئی ہے، آج تو کھلے عام وہ دھمکی دے کر گیا ہے، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ دوسری طرف یہاں پر مہجبین شبریز کو کہتی ہے کہ بیٹا ادھر پاس بیٹھو، اور تم اب کیوں یہ ضد کر رہے ہو، ویسے بھی اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے۔ شبریز کہتا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے، میں صرف مہر سے ہی محبت کرتا ہوں اور اسی سے ہی شادی کروں گا، یہ بات آپ لوگ سمجھ جائیں۔ اس بات پر اظہر کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ تو میرا نام خراب کر کے رہے گا۔ اس کی امی کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، میں خود ہی اسے سمجھا لوں گی۔ دوسری طرف یہاں پر عثمان اپنی امی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، مہر کو ہم چھوڑ کیوں نہیں رہے۔ اس کی امی کہتی ہے ایک دفعہ بس مہر کا حصہ لے لیں، پھر چاہے تم اسے چھوڑو، یہ جو مرضی کرو۔ دوسری طرف یہاں پر شبریز ہوتا ہے، اسے مہر کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں کہ تم میری زندگی سے چلے جاؤ۔ اتنی دیر میں اس کی بھابھی آتی ہے اور نتاشا اسے سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کیوں ایک لڑکی کے پیچھے پڑے ہو، تمہیں تو کوئی بھی اچھی سے اچھی لڑکی مل جائے گی، میری سرکل میں ایسی بہت سی اچھی لڑکیاں ہیں۔ شبریز کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، میں مہر سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، ویسے بھی ان لوگوں نے مجھے اس کا نہیں ہونے دیا اور اب تو اسے بھی لگتا ہے کہ میں ہی قصوروار ہوں، اس نے مجھے اتنی باتیں سنائی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر مہر کی امی کو دل کا دورہ پڑنے لگ جاتا ہے، کیونکہ اسے عثمان کی اور اس کی امی کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کی بیٹی ایک بہت ہی گھٹیا ترین لڑکی ہے۔ یہاں پر زارا اپنی امی کی جب ایسی طبیعت دیکھتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کی امی کہتی ہے کہ میری دوائی نہیں ملی، اتنی دیر میں ہاسپٹل لے جاتے ہیں تو وہاں پر مہر بھی آ جاتی ہے۔ زارا مہر کو دیکھ کر غصے ہونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے اور اب تم ہاسپٹل آ گئی ہو، پتہ نہیں تمہیں بلایا کس نے ہے، کیا ہمیں دم لے کر مار کے ہی تمہیں دم ملے گا۔ عثمان اور اس کی امی کہتی ہے زارا کو کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، یہ ہاسپٹل ہے، فی الحال یہ باتیں چھوڑ دو۔ اس کے ابو بھی اسے سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی ہاسپٹل میں کوئی تماشا نہ لگاؤ۔ اس بات پہ بھی زارا کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ فی الحال میں تو یہاں سے جا ہی رہی ہوں۔ دوسری طرف یہاں پر مہجبین پھر سے شبریز کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کھانا کھا لو، لیکن شبریز منع کر دیتا ہے۔ اس کی امی کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، میرے پاس بیٹھو، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، ہماری غلطی ہے، ہماری وجہ سے مہر کی شادی ہوگی، لیکن اب میں اپنی غلطی کا خمیازہ بھگتنا چاہتی ہوں، تم ایسے کرو مہر سے ڈیورس لے لو اسے کو، اور میں تمہاری شادی ادھر کر دوں گی۔ جب یہ بات کریم کو پتہ لگتی ہے تو اظہر کہتا ہے کہ تم یہ ایسے کیسے کر سکتی ہو، اگر اس لڑکی نے ڈیورس لے لی تو ہم ایک طلاق یافتہ سے اپنے بیٹے کی شادی کریں گے۔ مہجبین کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرے گی، یہ صرف میں نے شبریز کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے کیا ہے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ یہاں پر شبریز کا ایک دوست بھی ہاسپٹل آتا ہے، جس ہاسپٹل میں مہر ہوتی ہے، وہ اسے دیکھتا ہے تو حیران رہ وہ فوراً شبریز کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں ہاسپٹل اپنے ریلیٹیوز کو کسی دیکھنے آیا تھا، یہاں پر مجھے مہر ملی ہے اور بہت زیادہ پریشان ہے۔ جب یہ بات شبریز سنتا ہے تو وہ بھی حیران ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم فوراً مجھے ہاسپٹل کا بتاؤ اور پن لوکیشن بھیجو، میں ابھی یہاں پر آتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں شبریز بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے دوست اسے مہر کے پاس لے کر جاتا ہے۔ جب اسے مہر کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا ہو، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ یہاں پر بھی زارا آ کے بولنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اتنا ہی پیار آتا ہے تو اسے یہاں سے لے کے کیوں نہیں جاتے۔ مہر بھی بولنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا پیچھا چھوڑ دو، یہاں پر کوئی بھی تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ شبریز کو وہاں سے بھیج دیتا ہے۔ اتنی دیر میں جیسے ہی مہر کی امی کو ہوش آتی ہے تبھی عثمان اور اس کی امی بھی اس سے ملنے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ عثمان کہتا ہے کہ ہاں، کسی کے بارے میں بھی کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ زارا بھی اپنی امی کو ایسے دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے، وہ نہیں کہتی ہے کہ تم کیوں ٹینشن لے رہی ہو، مہر کی تو یہی کام رہنے۔ اتنی دیر میں مہر بھی باہر چلی جاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے، اسے ساروں کے رویے یاد آتے ہیں۔ ابھی وہ رو ہی رہی ہوتی ہے کہ اس کے پاس شبریز آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کیوں رو رہی ہو، ایسا کیا ہوا ہے۔ تب مہر اسے کہتی ہے کہ میری زندگی سے چلے جاؤ، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اس دن تم نے فہد کو کڈنیپ کر لیا تھا اور میری شادی رکوانے کی کوشش کری ہے، میں نے تم سے محبت کر کے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے، میرے ماں باپ رسوا ہو کے رہ گئے، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہوں، میری زندگی سے چلے جاؤ۔ جب شبریز یہ باتیں سنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فہد کو کڈنیپ نہیں کیا تھا، بلکہ اس دن تو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن مہر اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتی اور اسے کہتی ہے کہ بس میری زندگی سے چلے جاؤ۔ شبریز واپس چلا جاتا ہے اور اسے بہت زیادہ صدمہ ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف مہر اپنے امی ابو کے پاس جاتی ہے اور اپنی امی کو کہتی ہے کہ آپ ٹینشن نہ لیں، ساتھ ہی اپنے ابو کو بھی کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے شبریز یہاں پر آیا تھا، میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ اب میری زندگی سے چلے جاؤ، آپ ابو جان بالکل بھی میرے وجہ سے پریشان نہ ہو، اب وہ میری زندگی میں کبھی بھی نہیں آئے گا، میں نے اسے صاف صاف انکار کر دیا ہے۔
दूसरी तरफ शबरेज़ जब अपने घर पहुंचता है तो ज़ैन उसे ऐसे देखकर हैरान हो जाता है। उसे बार बार पूछता है कि क्या हुआ है। इतनी देर में वो सब घर वालों को भी इकट्ठा कर लेता है। उसके माँ बाप भी उसे इस हालत में देखकर परेशान हो जाते हैं। उसकी अम्मी कहती है कि क्या बात हो गई है। शबरेज़ बताता है कि आप लोगों को जीत गए और मेरी मोहब्बत हार गई है। महर ने मुझे अपनी ज़िंदगी से ही दूर जाने के लिए कह दिया। मेरी मंजिल तो ख़त्म हो गई है। उसके वो कहती है कि अगर उस लड़की ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया तो तुम भी आगे बढ़ जाओ। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।